السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ زندگی اور عمر میں برکت کے اسباب۔ بہت سے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں برکت لا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے تقویٰ کا حصول۔ لاسٹ سیشن میں بھی ان پہ بات ہوئی تھی۔ تقویٰ ہوتا ہے دل میں اللہ کا ایسا ڈر کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کا خوف۔ پھر اس کے بعد کثرت سے ذکر اور اذکار کرنا، استغفار کی پابندی کرنا، صبح کے وقت سے فائدہ اٹھانا، برکت کے حصول کی دعائیں کرنا۔ مسنون دعائیں بھی بہت سی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور باہمی اتفاق اور الفت، یہ تمام برکت کے اسباب ہیں، زندگی میں برکت کے اسباب۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم سبب ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، صلہ رحمی کے ذریعے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ والدین اور دیگر تمام رشتہ دار، ان سے درجہ بدرجہ احسان، حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ رکھنا، اور حسب توفیق اور استطاعت ان کے حقوق کو فرض سمجھ کر ادا کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ احسان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ تو عام طور پہ رشتہ داروں میں آپس میں بہت سی رنجشیں ہوتی ہیں اور دلوں میں باتیں رکھ لی جاتی ہیں۔ تو احسان پھر کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی رنجشیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، تو انہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر دور کر دینا اور اپنے دلوں کو صاف کر لینا۔ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان تمام چیزوں کو دلوں سے نکال دینا، پھر ہی احسان کے درجے پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کرتے رہنا کہ ان کو جہاں ہماری ضرورت ہو ہم ان کی مدد کریں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، یہ بھی احسان کے درجے میں ہی آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قطع رحمی سے کیا مراد ہے کہ رشتے اور قرابت داریاں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، چاہے وہ نسبی رشتے ہیں یا وہ سسرالی رشتے ہیں۔ تو اس گرہ کو انسان جان بوجھ کر تعلقات میں بگاڑ پیدا کر کے، یعنی بالواسطہ توڑ دے۔ کن وجوہات کی وجہ سے؟ غیبت، بہتان، چغلی، حسد، بدگمانیاں پھیلا کر، تو یہ قطع رحمی کہلاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو انہی چیزوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے جادو وغیرہ کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جہالت کے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف رکھیں۔ صلہ رحمی کی فضیلت پر قرآن میں ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، کہ وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت عذاب کا، اور جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے راہ میں آنے والی مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ نماز اور صبر سے پہلے رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے کا ذکر ہوا ہے، جبکہ عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ نماز کو فرض سمجھ کے ادا کیا جاتا ہے، روزوں کو فرض سمجھ کے رکھا جاتا ہے، لیکن رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے کو کوئی بھی فرض نہیں سمجھتا، اور اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں یا اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح وہ توجہ نہیں دیتے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کی گئی، اور کس بنا پہ؟ کہ وہ اپنے دل میں سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ مراد اس سے یہ ہوئی کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اسے ہی اس بات کی فکر ہوگی کہ رشتہ داروں کو
آپس میں ملائے رکھنا ہے، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے ان کے بارے میں، اور ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی صفات کا ذکر ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، اور یہاں صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے اگر کچھ تکالیف پہنچتی ہیں تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یعنی وہ احسان کے درجے پہ کام کرتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے نا، اگر اس کو کسی کی طرف سے کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی رنجش پہنچتی بھی ہے تو وہ اس کو بھلائی سے دور کرتا ہے، بھلی بات کے ذریعے، اچھے رویے کے ساتھ اور حسن سلوک سے۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑنے والے محسنین ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت میں بتائی گئی جتنی بھی صفات ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کیا ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کوالٹی اگر ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری ہدایت میں کمی ہے، تو اس کوالٹی کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ جو پہلا معاملہ ہے اس آیت میں، یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق اور ان کے ساتھ معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور جو اگلے تمام ہیں وہ اللہ کے ساتھ معاملے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ ہر معاملے میں، چاہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، وہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کی گرفت سے ڈرتے ہیں، اور انہیں ہر وقت آخرت کی باز پرس کی فکر لگی رہتی ہے۔ آیت کے آخر میں ہے نا، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ لیکن صلح رحمی کی وجہ سے آخرت میں اچھے بدلے کے علاوہ دنیا میں بھی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اللہ کو ایسا پسند ہے کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے زندگی اور عمر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن خلق ایسی چیزیں ہیں جن سے عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور گھر آباد رہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات ہوئی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت دے دیتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی۔ تو عمر میں برکت کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب دل صاف ہوتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے، دل میں بدگمانیاں نہیں ہوتی، تو انسان ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ بہت پرسکون ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بہت سی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے عمر میں برکت کا، اس کی وجہ سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ لیکن رزق میں برکت کی کیا وجہ ہے؟ کہ قرابت داروں کو جوڑ کر رکھنے والا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کی کمائی اور رزق میں ان قرابت داروں کا بھی حصہ ڈال کر وسعت و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ اپنے اس بھائی سے راضی ہوتے ہیں تو لازمی طور پہ اس کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی رہ کر اس کے حق میں مانگی جانے والی ان دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور یوں اس کے مال اور جان میں اضافہ اور برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور صلہ رحمی دعا کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کوئی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دے دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی یہ کہ اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، یا دوسرا نمبر پہ یہ کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ میں جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ بہترین ریوارڈز دیے جاتے ہیں ان دعاؤں کے بدلے جو دنیا میں قبول نہیں کی جاتی، اور تیسرا یہ کہ اس کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی قطع رحمی سے بچتا ہے تو ان تینوں میں سے ایک معاملہ ضرور اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا
کہ کئی بار اس کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دی جاتی ہیں، تو وہ ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں بھی بندوں کے حقوق بہت واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں اور صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ تو اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ تو عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: بدنی عبادت جیسے نماز، حج وغیرہ، مالی عبادت صدقہ و خیرات، نذر و نیاز ماننا، لسانی عبادت یعنی زبان سے کثرت سے ذکر کرنا، پھر قلبی عبادت جیسے بھروسہ رکھنا، خوف کھانا، امید رکھنا۔ تو یہ سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی ان میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر عبادت الہی کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے جو افضل حق ہے وہ یہی ہے کہ والدین اور قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اس میں پھر قریبی رشتہ داروں کے بعد یتیم اور محتاج بھی آ جائیں گے۔ ان کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے جس طرح ان کا حق ہے۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر جو یتیم اور محتاج ہیں ان کا حق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ پھر خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی قرآن میں ہمیں ایک ترتیب ملتی ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ تو خرچ کرنے میں اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ حقوق کے اعتبار سے ہے یہ ترتیب کہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر کس کا؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر کس کا؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے دوبارہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی 3 بار ماں کا حق بتانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ آئی تھیں اور وہ اسلام نہیں لائی تھیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے پھری ہوئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ یہ بھی مسلمان نہیں تھیں، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر والدین مسلمان ہیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ ان کا حق کتنا زیادہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی یعنی ان کو ستانا اور جو چیزیں دینا چاہیے ان کو روکنا، لوگوں سے سوال کرنا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، بے فائدہ گفتگو کرنا اور مال ضائع کرنا حرام کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے،
بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا قطع رحمی کرنے کی کوشش کرے تو وہ بدلے میں اچھا سلوک کرے اور اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بات صرف رشتہ داروں تک ہی مختص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ قرابت داروں کے علاوہ باقی لوگوں کا بھی ذکر احادیث میں ملتا ہے جو رشتہ دار نہیں۔ تو در حقیقت ہمارے ہاں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے معاملے کے مطابق اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ محسنین ہوتے ہیں، احسان کے درجے پہ کام کرنے والے، دینے والے، معاف کرنے والے۔ کوئی ان کے ساتھ جیسا معاملہ بھی رکھے، وہ ہر معاملے میں خیر اور اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر دینے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے، رشتے ناتوں کو جوڑنے والے، ان سے حسن سلوک کرنے والے، ان کے حقوق دینے والے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ یہی دراصل صلہ رحمی ہے، اور اسی پر ہی بشارتیں ہیں۔ عمر میں برکت کی، زندگی میں برکت کی، رزق میں برکت کی، تو ہمیں پھر یہ والی صلہ رحمی اپنانی ہے۔ اس کے برعکس جو قطع رحمی ہے اس پر احادیث میں بہت سخت مذمت آئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناطے توڑ لینا، بدسلوکی کرنا، دلوں میں بدگمانی رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دل میں کینہ رکھنا، تو یہ سب چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ قطع رحمی میں آ جائیں گی، اور رشتے انہی کی بنیاد پہ ٹوٹتے ہیں۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر کے ناراضگی کو بڑھا دینا، تو اس طرح کے جتنے بھی رویے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا رویہ بالکل پسند نہیں ہے۔ آیات میں جو صلہ رحمی کی بات ہوئی ہے، تو کیا یہاں صرف خونی رشتے مراد ہیں یا نسب اور سسرال دونوں رشتے یہاں پہ مراد ہیں؟ تو جی ہاں، یہاں پہ یہ دونوں رشتے مراد ہیں، نسب کے بھی خونی رشتے اور سسرالی رشتے بھی۔ اول ذکر رشتے ہر کوئی ہی نبھا لیتا ہے، کیونکہ جو خون کے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت اٹریکشن رکھی ہے، اور ان کی باتیں اتنی جلدی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ بہت سی باتوں سے بندہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے، لیکن اصل نیکی اور بہادری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سسرالی رشتہ داریوں کو بھی آسان طریقے سے نبھایا جائے، اور ان کے لیے بھی دل میں محبت ہو، محبت کے جذبات۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ میرے دل میں جو میرے سسرالی رشتے ہیں ان کے لیے بھی ویسی ہی محبت آ جائے جیسے میرے خون کے رشتے۔ تو اس دعا کی برکت سے آپ محسوس کریں گے کہ دل میں ان کی قدر، ان کے لیے محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ازدواجی ذمہ داریاں اور سسرالی تعلق نبھانے کے حوالے سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں یک طرفہ طور پہ عورتوں سے ہی صرف توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتوں کو نبھائے، اور اس کو ابتدا سے ہی اس سے کیا توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اتنا تعلق نہ رکھے، اس بات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جبکہ مردوں کو اپنے سسرال سے تعلق جوڑ کر رکھنے سے بری الذمہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ دونوں پہ یک طرفہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال رکھیں گے، عورت جو ہے وہ شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، اس کا جو سسرال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے گی، اچھا اخلاق رکھنے کی کوشش کرے گی، اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو دوسری طرف مرد کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آئے اور اچھا معاملہ کرے، دونوں ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال رکھیں گے تو اس سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بھی بہترین طور پر استوار رہیں گے۔ عورت اگر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بہت آسان طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے تو پھر شوہر پر بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی بیوی کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، اور اس میں تعلقات کو مزید بہتر اور اچھا کرنے کے لیے تحفے تحائف دینے کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی دلوں میں محبت بڑھتی ہے، بہت سی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، یا رشتہ داروں کے دلوں میں بسا اوقات جو حسد کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی وہ رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں کو ملا سکیں، ان سے بہتر تعلقات قائم کر سکیں، اس طریقے کو ضرور اپنانا چاہیے، چاہے وہ اچھی گفتگو کے ذریعے ہے، عفو و درگزر کے ذریعے ہے، حسن سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے، یا ان کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی صورت ہے۔ تو جس صورت میں بھی تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں اس کو ضرور اپنانا چاہیے، اور تا زندگی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان رشتوں کو جوڑے رکھیں۔ رحم انسانی نے بھی عرش کو پکڑ کر کیا کہا تھا، کیا التجا کی تھی کہ جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ تعالیٰ ملائے، اور جو مجھ سے کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا تو ان رشتہ داریوں میں بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بالفرض اگر کوئی عزیز قریب رشتہ دار اپنے اس فرض کو نہیں نبھاتا تو جو مقابل کے رشتہ دار ہیں ان کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے اس قرابت کے حق میں صلہ رحمی کو پورا نہ کریں، بلکہ دراصل صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جو کوئی قرابت کے حق کو ادا نہ کرے اس کے حق کو ادا کر دیا جائے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ دل پہ اور نفس پہ بسا اوقات بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کس لیے کرنا ہے؟ محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ بندوں سے صلے کی امید نہیں رکھ، اللہ سے صلے کی امید رکھنی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھلائی اور برائی ہرگز برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے جس میں اور تم میں عداوت تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو ملتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے والا دنیا میں بھی محروم نہیں رہتا، اگر وہ اپنے نفس پہ جبر کر کے رشتوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی تکالیف کے باوجود بھی قطع رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی کرتا ہے، ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دلی طور پہ بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا ریوارڈ دیتے ہیں، اس کے رزق میں مزید برکت دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی عمر میں بھی برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہی رشتہ دار جو حسن سلوک کا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، جو اپنے فرائض سے ناواقف ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی ایک نرم جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے تعلقات بہتر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برداشت کرنے کے نتیجے میں، صبر کرنے کے نتیجے میں، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں ہی ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے اعمال اور اخلاق کی فکر اور حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو صلہ رحمی کرنے والا کیا ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ جس کو یہ مل جائے اس کے لیے تو خیر اور اللہ کی رحمت کے بہت سے دروازے کھل جاتے، اور جو ہدایت سے محروم رہا وہ دراصل کیا ہے، وہ اور شریعت کے ہر حکم کی خلاف ورزی گمراہی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے کہ ہم صلہ رحمی کا معاملہ کریں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس کے برعکس جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطان کے دکھائے ہوئے ہیں۔
ان راستوں پہ چلنا سراسر گمراہی ہے، اور وہ راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور غلط فہمیوں کو سلجھانے کی بجائے کیا کیا جاتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور وہ ایک بات بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتی ہے۔ آخری حد تک تعلقات کو خراب کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی وصیت کی جاتی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا۔ مرنے کے بعد بھی قطع رحمی کی ہی وصیت چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو ان تمام بدسلوکیوں کا اور حق تلفیوں کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ حالانکہ موت کے قریب کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جن رشتہ داریوں کو ختم کیا ہوا تھا، ان سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، ان کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے قطع تعلق کیے رکھے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لانے والا عمل ہے، صلہ رحمی کرنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان گھروں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے جو قطع تعلق سے بچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر صبر برداشت کے جذبات پیدا فرما دے کہ ہمارے لیے اس طرح کے معاملات رکھنا بہت آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت